بجٹ جو ہے اس کا طبلِ جنگ بج چکا ہے۔ ایک ہفتے بعد وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا دعویٰ یہ ہے کہ نئے بجٹ میں ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگے گا، ریونیو بھی ڈبل ہو جائے گا، جبکہ قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب نے فیصلہ سنایا ہے کہ حکومت کے بجٹ کے مقابلے میں نون لیگ اپنا بجٹ لے کر آئے گی۔ اور مسلم لیگ نون کا پری بجٹ سیمینار بھی ہوا، جس میں لیگی رہنماؤں نے حکومت کو غربت، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر چارج شیٹ کیا، جس کا حکومتی وزراء کی جانب سے جواب بھی دیا گیا۔ ابھی بجٹ آیا نہیں ہے، کیا مسلم لیگ نون بجٹ پیش ہونے سے پہلے اسے مسترد کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پی ڈی ایم کے معاملات اب کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ بجٹ میں پھر سے ایک مرتبہ اتحاد کی ضرورت ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ بجٹ کے لیے کیا ویسے آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ گورنمنٹ کیا پریزنٹ کرنے لگی ہے؟ دیکھیں پاکستان کا بجٹ کیا ہے، آپ جو وفاقی حکومت کی کل آمدن ہے نا، شوکت ترین صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، جو مرضی کہتے رہے۔ دوست ہیں؟ جی دوست ہیں بڑے، میرے خیال 30 سال ہو گئے۔ اوکے، تو وہ ایک عہدے پر ہیں، وہ باتیں تو ایسی کریں گے نا، کیونکہ جو ہوتا ہے فائنانس میں اس کا کام ہوتا ہے کہ ذرا کانفیڈنس پیدا کرے۔ تو ہماری بجٹ کی حقیقت یہ ہے کہ جو آمدن ہے وفاقی حکومت کی، وہ سود اور ڈیفنس ان دو مدوں کو پورا نہیں کر پاتی۔ باقی ہر چیز کے لیے آپ نے قرضہ لینا ہوتا ہے، تو قرضہ لیں اور مزے کریں، جتنا لیں گے اتنا جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہوگا۔ بالکل، لیکن آپ ہی کے حوالے سے، آپ لوگوں کی حکومت کے حوالے سے ہی یہی شوکت ترین صاحب دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی جو غلط پالیسیز تھیں اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے عمران خان کو، اور دوسرا انہوں نے جملہ یہ کہا کہ 2018 میں نون لیگ نے جو 5.8% گروتھ دکھائی تھی وہ سائی قرض لے کر دکھائی تھی۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب کیسے کس پر یقین کریں؟ میں کہوں گا کہ شوکت ترین صاحب میرے دوست ہیں، لیکن وہ ایک نوکری کر رہے ہیں، انہوں نے یہ باتیں کرنی ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے 5 سال میں قرض لیا 10,000 ارب، اس سے ہم نے جنگ بھی لڑی، ٹھیک ہے، انٹرنل سچویشن بھی بہتر کی، یہ ساری ڈیولپمنٹ بھی کی، نیوکلیر پروگرام کو بھی کمٹ کیا، بہت سی چیزیں ہوئیں۔ ان افراد نے 3 سال میں 14,000 ارب قرضہ لے لیا اور ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ وہ سارا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیٹ سروسنگ میں گزر نکل گیا۔ ڈیٹ سروسنگ بھی دیکھ لیں، ہم اسی لیے آخری بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب بنا کر گئے تھے، ہمیں بڑی تنقید تھی کہ آپ بجٹ نہ بنائیں، ہماری اپنی پارٹی کہتی تھی، ہم نے پھر بھی 2018-19 کا بجٹ بنا کر دیا۔ 1500 کی ڈیٹ سروسنگ تھی، آج 3200 پہ ہے، ڈبل سے بھی زیادہ۔ جی ڈبل سے بھی زیادہ۔ تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی گروتھ آئے گی ہی قرضے سے، ٹھیک ہے، وہ پروسیس وہی ہے، اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی آمدن ہے نہیں، لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، تو اب آپ نے صرف ایک طریقہ ہے ملک کی اکانومی، ملک کے مسائل کو حل کرنے کا، وہ گروتھ ہے، اس پہ کانسنٹریٹ کریں۔ اور میں نے کل بھی یہ بتایا کہ جس دن ہم نے ملک چھوڑا تھا 313 ارب کا جی ڈی پی تھا، 313 ارب ڈالر، ٹھیک ہے، آج وہ تمام گروتھ کے بعد 296 میں پہنچا ہے، یعنی 3 سال میں ہم جو ہے وہ 13 اور 17 ارب ڈالر پیچھے گئے۔ جو پی ایم ایل این کی گروتھ تھی، جو شوکت ترین صاحب کہتے ہیں قرضے سے تھی، اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ قرضے کے بغیر وہ کیسے گرو کرتے ہیں، تو وہ اگر چلتی رہتی، اس میں کووڈ کا بھی حصہ شامل کر لیتے، آج 358 ہوتی۔ پاکستان آج 25% زیادہ غریب ہے اس حکومت کی وجہ سے۔ اس میں کووڈ کا حصہ میں ڈال دیا، میں نے کووڈ کو زیرو کر دیا۔ تو آپ لوگوں نے جو بجٹ جو بنانا ہے، جو آپ کا پری بجٹ سیمینار ہوا ہے، اس میں ایسی کیا چیز ہوگی؟ کیا وہ کسی کمپیریزن کے حوالے سے ملے گا اور پھر اس کے بعد اس پر کوئی گفتگو ہونے کی امید ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے؟ کوشش کریں گے کہ آلٹرنیٹ بجٹ بنے۔ بجٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حقائق نہیں ہوتے، فگرز آپ کے پاس نہیں ہوتے کہ اس وقت حکومت کہاں پر پہنچی ہے، کیونکہ حکومتیں ایک تو ڈیٹا دیتی نہیں ہیں، اور اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدستور اور مستقل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ فگرز وغیرہ جو یہ سارے فگرز، میں اس لیے میں فگرز پہ بات ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جی 4%، میں کہا جی 4 نہیں، میں کہا 6 ہوگی گروتھ۔ مجھے یہ بتائیں ملک کا جی ڈی پی کہاں پہ ہے؟ وہ 296 پہ ہے، آج سے 3 سال پہلے 313 میں تھا، تو ملک آگے بڑھا ہے پیچھے گیا؟ نمبر اس حساب سے دیکھیں پیچھے، جی یہ حقیقت۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی والی بات، اس پہ بھی شوکت ترین صاحب جو ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ بھائی مہنگائی جو ہے اس سے، مہنگائی ہے
لیکن معیشت ہماری بہتر ہے. یہ پھر انہوں نے یہی بات کی. نہیں میں کہہ رہا ہوں مہنگائی بھی نہیں ہے, لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بھی ہے, مہنگائی ہے نہیں ملک میں. آپ 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے. اس حکومت کے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے گئے. بالکل گئے. تو پھر وہ مہنگائی سے نہیں گئے تو کس وجہ سے گئے؟ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, لیکن ہم اوور آل اکنامک گروتھ میں ہم اوپر جا رہے ہیں. اوور آل اکنامک گروتھ ہوتی کیا ہے جی ترین صاحب بتائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب جو فگرز وہ دیتے ہیں ریمیٹنسز کے, کرنٹ اکاؤنٹ کے, انڈسٹریز کے چلنے کے, کنسٹرکشن کی انڈسٹریز کے. تو ٹھیک ہے, ریمیٹنس اگر آئی ہے تو آپ کے حالات بہتر ہونے چاہیے تھے. ریمیٹنس لوگ باہر سے بھیج رہے ہیں. نہیں لیکن حالات اگر اتنے برے ہیں تو لوگ پھر یہ ساری چیزیں خرید کیسے رہے ہیں؟ وہیکل کی اگر ہم دیکھیں, گاڑیوں کی مطلب ریکارڈ سیل ہوئی ہے, موٹر سائیکلوں کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے, تو یہ کیسے ہو رہی ہے پھر؟ ریکارڈ سیل ہے, ریکارڈ ہے, تو پروڈکشن بھی ہو رہی ہوگی. ریکارڈ ہے پچھلے مہینے کے مقابلے میں. جو اس سال گاڑیوں کی سیل ہوئی ہے 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں. 2018 میں 2 لاکھ سے اوپر تھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے. آپ کہتے منگل والا صاحب کو 100 روپے مل جائے, کہتے جی میں کل سے نا, صحیح, کل سے آج 100 روپے اوپر بڑھ گیا, ریکارڈ میں نے گروتھ کر لی. اور ٹیکسٹائل کیا تھا اس وقت؟ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے آرڈرز بھی پاکستان کو مل رہے ہیں, تو وہ بھی پروڈکشنز کہتی ہیں لومز ہماری چل رہی ہیں. اس وقت آپ کے ٹائم میں کیا تھا؟ پرابلم میں ہے. صحیح, ٹوٹل 2018 کے مقابلے میں ایکسپورٹ کی گروتھ 1% سے کم ہے. جو 2018 میں ایکسپورٹ تھی جس وقت 13% پہ بڑھ رہی تھی, آج 3 سال میں ایکسپورٹ کی گروتھ 1% آئی ہے, ڈالر کو 35% ڈی ویلیو کرنے کے بعد. صحیح, تو یہ ایک طرف یہ والی گروتھ تو چل رہی ہے. میں اسی کہہ رہا ہوں, جھوٹ سے ملک نہیں چلے گا, یہ ٹویٹوں سے جھوٹ نہیں چلے گا, پریس کانفرنسوں سے نہیں چلے گا. اسحاق ڈار صاحب بڑے برے آدمی تھے, لیکن ملک کے آمدن کو ڈبل کر دیا. وہ کہتے ہیں فج تھی ان کے فگرز. جی فج ہے تو صحیح کر دیں, صحیح کر کے بتا دیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے صحیح کر دیا. انفلیشن فج تھی. فوڈ انفلیشن 3% سے کم رہی ہے, فوڈ انفلیشن 2% سے کم رہی ہے. آج رورل فوڈ انفلیشن دیہی علاقے میں خرد و نوش کی اشیاء کی قیمت 15% بڑھ رہی ہے. ہم نے 3% سے تھوڑی اوپر انفلیشن چھوڑی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ فائز تھی. اب آپ قیمتیں دیکھ لیں نا, ہمارے پاس 53 روپے کی چینی فائز تھی, وہ فائز تھی. نہیں بازار میں نہیں بکتی 53 روپے کی. آج 100 کی حقیقی چینی یہ ہے. وہ چینی ٹھیک نہیں تھی, یہ چینی صحیح ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ایک تو یہ بجٹ کے نمبرز ہیں, ایک نمبرز آ رہے ہیں کچھ کرکٹ کے. کرکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں کرکٹ نہیں دیکھتے ہیں. کیوں؟ پی ایس ایل سے آپ کا کوئی شغف نہیں ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. پی ایس ایل کے حوالے سے بڑی زبردست, پی ایس ایل اب 9 جون سے شروع ہو رہا ہے, اور اس کا جو کریڈٹ ہے شروع ہونے کا, وہ سندھ کی جو اس وقت حکومت ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا اس کے اندر بڑا کردار ہے. وہ کیا؟ اور ناصر حسین شاہ صاحب چونکہ یو اے ای گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھی بات کی یو اے ای کے کرتا دھرتاؤں سے, تو اس کے بعد یہ سارا مسئلہ حل ہوا ہے. تو ذرا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب. جی وعلیکم السلام. ناصر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ 9 جون سے شروع ہو رہا ہے. اس میں آپ کا جو کردار ہے, جو آپ نے اپنے ٹویٹ پر بھی مینشن کیا, وہ ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ذرا کنفیوژن ہے اس میں. دیکھیں, ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ انعقاد ہو رہا ہے پی ایس ایل, اور اس میں جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئیں. دیکھیں, میں نے اپنی طرف سے ریکویسٹ ضرور کی, جو ایک ہماری نیاز مندی کا ایک ہے وہاں پہ راستہ, جو ہمارے رورل فیملی ہے وہاں کی. لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا اہم رول ہے, پھر فارن افیئرز کا, پھر پی سی پی کا خود کا بھی. تو یہ جو ایک یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی صرف میں نے ہی حل کرایا, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے ضرور, کیونکہ ہم ظاہر ہے پی ایس ایل کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک پاکستان کی بات رہی, تو اس وجہ سے میں نے وہاں ریکویسٹ ضرور کی. اور اس میں خاص طور پر جو رورل فیملی ہے یو اے ای کی, ابو ظبی کی, ان کی جو خاص انسیت ہے, محبت ہے پاکستان سے, پاکستانی عوام سے, بالکل کی وجہ سے یہ حائل رکاوٹیں جو ہیں وہ دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں نے کوشش ضرور کی, ریکویسٹ وہاں پہ کی تھی اپنا فرض سمجھ کر, لیکن اس میں گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, پی سی پی اور ہمارے جو فارن آفس ہے اس کا اہم رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناصر صاحب, اب یہ بتائیں, پی ایس ایل کی بات ہو ہی رہی ہے, آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ کراچی کا نہ کہیے گا پلیز. ہو سکتا ہے کراچی. اب آپ کراچی سے ہیں اس لیے میں نے اس پہ قدغن لگا دی نا, اس لیے کراچی کا نہ کہیے گا. اس کے علاوہ کون سی ہے فیوریٹ ٹیم آپ کی؟ دیکھیے, ہم
जितनी भी टीमें इसमें खेल रही हैं वो सारी मेरी फेवरेट हैं, लेकिन जो भी हैं कराची किंग्स के हम सपोर्टर रहे हैं और हैं भी, लेकिन जो भी हैं जितने भी हैं सब पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे बिल्कुल जी, फ्रेंचाइज है तो हम सबको सपोर्ट करते हैं। सही सही सही, चाहते हैं कि ये हो और फिर इनका इनेकाद हमारे यहाँ भी हो। आपने देखा कि कराची में कई सालों से ये मैचेस नहीं होते थे। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और हमने पूरी भी के सब लोगों ने फिर ये हुआ और हमने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इनका इनेकाद भी और हमने फुल सपोर्ट की है हमेशा। सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नासिर साहब, आपने एक तो ये कि क्लैरिफिकेशन दे दी, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई PSL के हवाले से। लेकिन वाकई वो जो कोशिश है वो हर एक करता है, उन सब की कोशिशें होती है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो दूसरी गवर्नमेंट हो। और चूँकि आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने भी जो बात की वो जो आपका किरदार है उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार रहा, बहुत शुक्रिया सर। ये तो PSL वाला तो चले मसला हल हो गया, PDM वाला मसला हल होगा या नहीं होगा? PSL का क्या मसला क्या था? मसला ये था कि वो हो नहीं पा रहा था ना, वहाँ पर लोग पहुँच पा रहे थे। UAE वाले जो है वो वहाँ पर इंडिया से लोग आने थे, ब्रॉडकास्टर्स, वो नहीं आ पा रहे थे। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद का मसला था, कुछ की डेट्स नहीं मिल रही थी, तो अजीब से मसाइल चल रहे थे। बड़ा कारनामा है, आखिरकार PSL होगा। PSL दुबई में हो रहा है, PSL दुबई में हो रहा है, बिल्कुल ये है जी। अच्छा, लेकिन जो PDM वाला जो है, मैं PSL के साथ हूँ जी, कोई बात PDM के साथ नहीं है, PDM के भी साथ हूँ। अच्छा, वैसे कभी आप गए हैं किसी ग्राउंड में, कोई क्रिकेट मैच देखा आपने, या मतलब इतना भी शगफ नहीं? मैच देखे हैं 2-3 ग्राउंड में जाके। PSL का ही फाइनल देखा था, मिनिस्टर था, उन्होंने बड़ा इसरार किया कि ये वो है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, तो पहली दफा हो रहा था कराची में, तो वो देखा था। अच्छा, वैसे नजम सेठी साहब ने बड़ा ये सिलसिला अच्छा शुरू किया है, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए तो ये तो सारा मामला। क्रिकेट सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, हमारे पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, हम हर तो जगह है नहीं। कहीं पर भी चले जाएं, हेलीकॉप्टर लेकर पाकिस्तान में आप किसी इतवार को आप निकले तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नजर आए, ये ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब अगर हम आ जाए PDM वाले पर, तो वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है दोबारा से, तो क्या वाकई ऐसी कोई उम्मीद है? देखिए वो बात की बात है, आज तो PDM अपने आप को रीडिफाइन कर रहा है, जिस तरह PSL ने रीडिफाइन किया अपने आप को दुबई जी, तो हम भी यही सोचते कि दुबई PDM दुबई बना लेते हैं। नहीं, PDM में अब 8 जमातें हैं और वो अपनी नई स्ट्रेटजी बना रही हैं। पहले जो स्ट्रेटजी थी लॉन्ग मार्चेस की, इस्तीफों की, वो चूँकि एक बड़ी अपोजिशन जमात अब उसमें शामिल नहीं है, तो इस्तीफे का वो असर नहीं होता 100 से कम सीटों का जो 160 का होता है। यानी अगर पूरी अपोजिशन निकल जाए निज़ाम से तो निज़ाम नहीं चल सकता। तो अब हम नई स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी, लेकिन हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह है। PDM एक तहरीक है, उसका बयानिया यही है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। सही। और चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं जो बयान देख रहा था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफे ना देना हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है, तो अब वो भी उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये शायद इस्तीफों का वक्त नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि अगर हम उस वक्त सारे PDM के पार्टियां जो 10 पार्टियां थी और 9 ने ये कहा था कि इस्तीफे दें लॉन्ग मार्च के बाद, उसमें अगर पीपल्स पार्टी शामिल होती तो यकीन हुकूमत नहीं रह सकती। जब अपोजिशन निज़ाम से निकल जाए, एक तरफा निज़ाम जमहूरियत में नहीं चलता। सही। तो अब जो पीपल्स पार्टी का जो अपना रोल है, वो रोल क्या वो अलग PDM से होकर कुछ निभा सकेंगे? अपना रीडिफाइन करेंगे अपना रोल। डिवाइडेड वाला तो ये होता है ना, डिवाइडेड वी फॉल। नहीं, डिवाइडेड नहीं है, अगर बयानिया यही है तो वो अपना काम करें, अपना काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है उनका और ANP का इम्पैक्ट होगा, जो दोनों आपस में उन्होंने एक ऐसा बना लिया? सियासी जमातें हैं, वो भी अपनी कोशिश करें, अपोजिशन में हैं और पार्लियामान के अंदर इकट्ठे हैं, कौमी असेंबली में इकट्ठे हैं, वहाँ पर अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करें, बाहर वो अपनी कोशिश करें, हम अपनी कोशिश करेंगे। सही। फिर वो कोशिश कामयाब होने का जो है वो वक्त आइए करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे हम उस पर भी कमेंट ले लें कि जुल्फी बुखारी साहब जब वो बाहर चले गए तो लोगों ने कहा रावलपिंडी जो रिंग रोड केस है वो चल रहा है और जुल्फी तो भाग गए हैं, अब वो वापस भी आ गए, इस पे क्या कहेंगे? मतलब क्यों अचानक हम केस मतलब सिलसिला चल रहा है, सिलसिला चलने लगा था तो वो बाहर चले गए दुबई। तो चलता देखूंगा जब जिसका नाम आता है उसको जेल में डाले, जैसे हमें डालते हैं। लेकिन आप लोगों को बेलें मिल जाती है ना, उनको बेलें भी नहीं मिलेंगी। नहीं, बेल भी ना मिले, बेल अदालत देती है, हुकूमत तो नहीं देती। बिल्कुल। लेकिन वो आ गए वापस। ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखो जुल्फी बुखारी डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, वो भाग गए। बुखारी इस मुल्क के शहरी ही नहीं है, वो जहाँ मर्जी जाए उनको कौन रोकता है?
किसने रोका है उनको? नहीं, लेकिन ऐसे पीएम का एक स्टेटस है ना, उनके पास टाइटल है, तो उसके मुताबिक अगर, लेकिन है इस मुल्क के शहरी नहीं है। हाँ, लेकिन स्टिल नाम तो उन्हीं का आ रहा था कि रिंग रोड केस में उनका नाम आ रहा है और गुलाम सरवर साहब का केस में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। मैं गुलाम सरवर साहब को जानता हूँ, मेरा ख्याल है ये इस मामले में उनकी जद्दी पुश्ती जमीन उस इलाके में है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, ये क्या तो आपको लगता है कि ये जमीन होना जुर्म है? मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए नाम दूसरे दिए जाते हैं जिनकी बदनामी हो, और फिर पता चले कि उनका तो कुछ था ही नहीं मामले में। रिंग रोड स्कैंडल में बड़े बड़े शुरफा के नाम हैं, अब वो शरफा उसके हकायक जो अखबारों में आए हैं उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। आपको लगता है इस हुकूमत में पकड़े जाएंगे, या वो आप लोग की अगर हुकूमत आई तो आप लोग पकड़ेंगे? नहीं, ऐसे चोर नहीं पकड़े जाते, कोई भी नहीं पकड़ सकता। जी, चोर जिसमें चोरी का इल्जाम लगता है वो चोर नहीं होते। हम पे इल्जाम लगे हैं ना, यही प्राइम मिनिस्टर शोर करता रहता है, बाकी करते रहते हैं। 3 साल हो गए, एक केस बन पाया है। 5 साल हुकूमत की है, एक केस ले आए। यहाँ हर महीने में स्कैंडल आता है, चीनी चोरी, दवाई चोरी, गंदम चोरी, रिंग रोड स्कैंडल, ब्रॉडशीट स्कैंडल, एक लाइन लगी हुई है स्कैंडलों की। लेकिन वो अंजाम तक नहीं, वो नैब को नजर नहीं आता। नैब को आंखें खुली रखनी चाहिए, सबके लिए आंखें खुली रखनी चाहिए। नैब की आंखें बंद हैं, दूसरी तरफ फरी हुई हैं, हमें ही देखते रहते हैं। वो मैं कह रहा हूं, हर रोज नैब बुला लेती है। आप लोग उनको ज्यादा होंगे ना। हम जी नहीं, हम उनकी मोहब्बत के बड़े मशहूर हैं।